استغفر الله بل درد جڑا نستا در کوم من کا پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں سب۔ اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے۔ یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے، سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے۔ لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی، نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے، سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا، اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا، انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مٹی کھا لی، خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے۔ تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا، پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں، یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے۔ تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے، اس میں لفظاً ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے۔ بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے تمام شرک۔ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں آپ سے، کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا، قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے، بس وہ در پہ کرتے، تو وہی تو مسئلہ ہے، مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے بھائی، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے۔ دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ سب چیز ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی، ایسی دعائیں کہ جس کو انتہا نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ، شرک یہی تو تھا۔